السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ظہر کی جو نماز ہوتی ہے، تو ظہر کی نماز میں ہمیں آپ کو کتنی رکعات پڑھنی چاہیے، یعنی کہ ظہر کی جو نماز ہے تو کتنی رکعتیں نماز ہے اور کتنی رکعت ہمیں آپ کو پڑھنی چاہیے جس سے کہ ہماری نماز مکمل ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ تک جو ہے یہی باتیں پہنچانے والا ہوں۔ اب آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، اور اگر اچھا لگے ویڈیو تو اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم پر آپ پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ تو 5 وقت کی نماز جو فرض ہے، ہمیں آپ کو اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم گنہگار ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ ہمیں گناہ ملے گا اور پھر حشر کے میدان میں اللہ پاک کے سامنے ہمارے پاس جواب دینے کے لیے جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جب تک زندگی ہے، ہمارے جسم میں جان ہے، جو ہے نماز کے عادی بن جائیے، نماز پڑھتے رہیے۔ نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو نماز بہت ضروری ہے، جو 5 وقت کی نماز ہم پر آپ پر اللہ نے جو فرض کیا ہے، اور نماز کا انکار کرنے والا وہ مسلمان ہو نہیں سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ نماز کا جو انکار کر دے وہ مسلم نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ ظہر کی جو نماز ہے، تو ظہر کی نماز 12 رکعت ہے۔ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، ظہر کی نماز 12 رکعت ہے۔ تو 12 رکعت ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے 10 رکعت پڑھنی چاہیے کہ ہمیں 4 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو ظہر کی نماز 12 ہے۔ سب سے پہلے 4 رکعت سنت، جو کہ سنت مؤکدہ ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے 4 رکعت فرض ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، تو 10 رکعت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے 2 رکعت نماز نفل ہے، تو 12 رکعت ہو گئے۔ تو 12 رکعت ہمیں پورا مکمل پڑھنا ہے کہ 4 ہی رکعت صرف فرض پڑھنا ہے یا 8 رکعت صرف پڑھنا ہے، تو یہ ساری بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ظہر میں جو ہے 4 رکعت سنت فرض سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں، فرض سے پہلے 4 رکعت سنت، تو یہ سنت مؤکدہ ہے، سمجھ لیجئے۔ ایک ہوتا ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہوتا ہے سنت غیر مؤکدہ، یاد رکھ لیجئے۔ تو اب ہمیں اس میں سمجھنا ہے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کس کو بولتے ہیں۔ تو سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس نماز کو پڑھا کرتے تھے، اور سنت غیر مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں سنت غیر مؤکدہ کو کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، اس لیے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ ظہر کی جو نماز سنت مؤکدہ ہے، فرض نماز سے پہلے 4 رکعت جو آپ پڑھتے ہیں، تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو 4 رکعت ظہر میں سنت مؤکدہ جو فرض سے پہلے، اسے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 4 رکعت فرض نماز۔ ہمارے اسلامک بھائی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی ثواب ملتا ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر آپ جو ہے جماعت میں نہیں جا رہے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ مسجد خدا کا گھر ہے، اور مسجد میں جا کر فرض نماز ہمیں آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی جو نابینا صحابی تھے،
وہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو ہے بارش وغیرہ کا موسم ہے اور جانور وغیرہ نکلتے ہیں، میں نابینا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں گھر میں فرض نماز ادا کر لوں؟ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، کیا تمہارے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ بے شک ہمیں ہمارے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس پھر کیا ہے، آپ جو ہیں مسجد میں آ کر فرض نماز ادا کیا کریں، مسجد میں آ کر فرض نماز ادا کیا کریں۔ تو میرے بھائیوں اب ذرا سوچے تو صحیح کہ جب ایک نابینا کو جو ہے اجازت نہیں ملی کہ گھر میں آپ نماز پڑھیں، تو پھر ہم اور آپ، اللہ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمایا، تو اب ذرا سوچیں کہ ہم آنکھ رکھ کر ہم جو ہے اپنے گھروں میں فرض نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ تو میرے بھائیوں فرض نماز جو ہے آپ مسجد میں جا کر ادا کریں، اور ہماری ماں بہنیں جو فرض نماز یا سنت نماز یا نفل نماز یہ آپ جو ہے گھر میں پڑھیں گے۔ جی ہاں میری ماں بہنوں، آپ کہاں نماز ادا کریں گے؟ آپ اپنے گھر میں آپ نماز ادا کریں گے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو۔ لیکن ہمارے اسلامی بھائی فرض نماز آپ جو ہے مسجد میں جا کر ادا کریں، اور اگر آپ چاہیں تو بعد میں سنت نوافل آپ چاہیں تو پھر گھر میں آپ آ کر ادا کر سکتے ہیں۔ گھر میں ادا کریں گے آپ سنت و نوافل، تو اس میں کیا ہوگا، آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر نماز پڑھے گی۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھے گی، تو آپ کی اولاد بھی نماز پڑھے گی۔ تو میرے بھائیوں اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ ظہر کی نماز میں جو سب سے پہلے 4 رکعت سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا ادا کرنا ہم آپ کو ضروری ہے۔ اس کے بعد میں 4 رکعت فرض ہے، تو فرض کا تو معلوم ہے آپ کو کہ فرض نماز جو ہے یہ ادا کرنا بہت ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ تو ناظرین فرض نماز 4 رکعت ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اب 4 رکعت سنت مؤکدہ پھر 4 رکعت فرض ہے، تو کتنی رکعت ہو گئی؟ 8 رکعت ہو گئی۔ اس کے بعد میں فرض نماز کے بعد میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کا بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو کتنی رکعت ہو گئی؟ 10 رکعت۔ تو اب جو ہے 10 رکعت پڑھ کر جو ہے آپ اپنے گھر آ سکتے ہیں۔ ہماری اسلامی بہنیں ماں بہنیں اگر چاہیں تو آپ 10 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو آخر میں 2 رکعت نماز نفل ہے آپ اگر ادا کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تو ظہر میں 12 رکعت ہے لیکن 10 رکعت ہمیں آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ پہلے 4 سنت مؤکدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ تو یہ 10 رکعت ہم اور آپ کو یعنی سب کو، اسلامی بہنوں کو، اسلامی ماؤں کو، اسلامی بھائیوں کو، سب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لاسٹ کی جو 2 رکعت نفل نماز ہے آپ پڑھیں تو ثواب، نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں نفل نماز بھی پڑھا کریں، کیونکہ نفل نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری بہنوں، تو میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔